أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، والعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تعبير ولا ذلك. اللهم لعن إصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعات على قد اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ نے بتا پرانے کیا حرکت کیے ادھر سے کچھ، ہاں رہنے دی، چھوڑیے، صحیح ہے، صحیح تھا، کہاں چھیڑی کر لیجئے جو بھی کرنا ابھی، پھر ہے نا، ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد علی. سورہ مائدہ کی آیت ہے اور 5واں سورہ ہے، اور پروردگار نے یہ بھی ایک اہتمام ہے کہ اگر جو ہے ولی کو سمجھنا ہے تو پہلے 5 ضروری ہے. 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول اور وہ جو صاحب ایمان ہے نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں، انگشتری جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے. تو عزیزان محترم، اسی آیت کے سلسلے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے اپنے حساب سے توڑ موڑ کر. لیکن آپ جو ہے نا مایوس نہ ہوئیے گا نا، جیسے پڑھنا ہے جو پڑھنا ہے وہی پڑھیں گے، سمجھے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس ہے نا، مجلس حسین ہے، اور اہل بیت کو، کربلا والوں کو آن لائن کی ضرورت نہیں ہے نا. آن لائن والے تو ہے نا کوفے میں بیٹھے تھے، ہے نا، کربلا میں آؤ، ہے نا، اسی طریقے سے فرش غزہ پہ آؤ، ہے نا. آن لائن کی ضرورت نہیں ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے، ہے نا. تو مجبوری ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، تو وہ الگ چیز ہو گئی. بہرحال ہے نا، زیادہ تفسرہ نہیں کہیں گے، لگ رہا ناراض ہے، ایک اشارہ کر دیا. بہرحال مختصر یہ کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے ولی ہے اور رسول ہیں، اور جو حالت رکوع میں جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، سب سے اہم جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور رسول اسلام نے اعلان بھی کیا، اہل سنت کے بھی علماء ہے نا، امام ترمذی وغیرہ نے بھی ہے نا واضح طور پہ لکھا کہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی. یا ایھا الرسول بلغ والی آیت ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اہم چیز ہے، لیکن جو ہے مسلمان وہ جو ہے جو جزیات ہے، جو سنت ہے، اس پہ تو مسلمان جو ہے عمل کر رہا ہے، بہت زور دے رہا ہے. مثلاً جو ہے آنکھوں میں سرما لگانا، مسواک کرنا، ہے نا،
اچھا یہ سنت نہیں ہے رسول اسلام کے مسواک کرے راستے میں جہاں چاہے تھوک دے، یہ تھوڑی نا مسواک کرنا یہ جو ہے نا سنت ہے، تو سب جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں نا، اور یہ جزیات ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مسواک کو تو پکڑے ہوئے ہیں لیکن ولایت کو چھوڑ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ، جو اصل چیز ہے اسے جو ہے چھوڑ دیا اور جزیات کو جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہی ولایت ہے، ولایت ہے کہ جب ولایت ہے تو پھر جو ہے تمام جو اعمال ہے وہ اعمال جو ہے قابل قبول ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ولایت جو ہے آج کل کے کیا آپ جو ہے ہر زمانے میں ہر تاریخ میں دیکھ لیں کہ ولایت جو ہے یہ قربانی مانگتی ہے، سمجھے آپ؟ کتنا برا بھلا مولا کائنات کو کہا گیا، کوئی ہے سوال کرنے والا ہے نا؟ کوئی جو ہے تاریخ میں کوئی پوچھنے والا ہے کہ مولا علی پہ کتنا سب و ستم کیا گیا ہے نا، اور لوگ جو ہے نا کیا کیا ہے نا، نعوذ باللہ ہے نا، انسان جو ہے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا کس طریقے سے کیا کیا ہے نا چیزیں کہا، اور ہر موقع پہ رسول اسلام نے واضح کر دیا ہے نا۔ یہاں تک آپ دیکھیں الگ الگ اختلاف ہے، بعض ہے کہ مثلا جو اتنے لیکن جو ہے روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اسلام جو معراج پہ گئے تھے تو 120 مرتبہ ہے، الگ الگ پہلے کر دیا ہے نا، بعض نے کہا کہ ہم جو ہے 10 دیکھا ہے واٹس ایپ پہ گروپ پہ ہے نا، تو اسی لیے بتا دے رہے ہیں پہلے ہی سے کہ یہ جو ہے تو بہرحال کہ جو یہ ملتا ہے تو وہ مشہور واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ جنگ خیبر ہے اور رسول اسلام نے کہہ دیا تھا کہ جو پہلے خبر لے کر آئے گا فتح کی تو پھر جو ہے اسے ہم جنت کی بشارت دیں گے۔ لوگ جو ہے سوچ رہے تھے ادھر جو ہے دوڑ بھاگ کر رہے تھے اور یہ سوچا کہ جیسے گردہ اردہ اڑے گا، گرد و غبار اڑے گا پھر ہم جو ہے دوڑیں گے، اور جیسے ہی دیکھا اور پھر جو ہے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ادھر جو ہے جناب سلمان رسول اسلام کے پہلو میں ہے، ادھر لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں، اور جناب سلمان نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول مبارک ہو، تو رسول اسلام نے کہہ دیا سلمان تمہیں بھی جنت مبارک ہو۔ تو لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ گرد و غبار اڑے گا، دوڑ بھاگ سے جنت ملتا ہے نا، دوڑ بھاگ سے جو ہے وہ جنت نہیں ملتا ہے نا، یہ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ اب بات آ گئی تو ذکر کر دے کہ دیکھیں کہ جو صاحب عقل ہے، جو صاحب عقل ہے تو صاحب عقل وہی ہوگا کہ جس کے دل میں جو ہے ولایت اہل بیت ہو، وہی جو ہے صاحب عقل ہوگا۔ اگر جو ہے علی کی ولایت دل میں نہیں ہے تو پھر وہ صاحب عقل نہیں ہوگا، وہ تو چلاک ہو سکتا ہے، چلاک جو ہوگا لیکن جو ہے صاحب عقل نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتیں جو ہے ناقص العقل ہیں، اچھے مردوں کی دماغ جو ہے نہیں چلتا عورتوں کے آگے، سمجھے آپ ہے نا، بول تو دیتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہیں لیکن جو ہے عقل ان کے جو ہے تابع ہو جاتا ہے نا۔ عورتیں ہر عورتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، دیکھیں عورتیں جو ہے یہ لشکر نہیں رکھتی ہے لیکن حکومت جو ہے انہی کی چلتی ہے، سمجھے آپ، یہ جو ہے خنجر اور پستول اور بم اور چاقو نہیں رکھتی ہیں لیکن زخم پڑھیے سلوات ہے نا، زخم جو ہے زبان کا زخم ہے نا، تو یہ معمولی نہ سمجھیے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے ولایت کی وجہ سے عقل ہوتی ہے۔ اب سنا دیں آپ کو بہت دقیق واقعہ کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 افراد تھے جو بہت غریب تھے۔ جنگ خیبر کے بعد جب واپس آ گئے رسول اسلام تو بہت غریب تھے، تو ظاہر سی بات ہے محنت اور مزدوری کرتے تھے اور کرنے کے بعد جو ہے کھا پی لیتے تھے۔ تو ایک دن اس کی بیوی نے یہ کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رسول اسلام کی دعوت کر دیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، بہرحال کسی طریقے سے جمع کیا نان وغیرہ اور اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد رسول اسلام سے آہستہ کہہ دینا، سنیے گا دقیق واقعہ ہے، آہستہ سے کہہ دینا کہ آج جو ہے آپ کی ہمارے گھر پہ دعوت ہے۔ اب یہ شخص آیا اور آنے کے بعد
رسول اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آج جو ہے ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے. آہستہ سے کہا. جب یہ کہا کہ آپ کی ہمارے گھر پہ دعوت ہے تو رسول اسلام نے تمام اصحاب سے کہہ دیا کہ آج جو ہے ان کے گھر پہ دعوت ہے. اب یہ شخص جو چلا سر نیچے کیے ہوئے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا بیوی نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو کس طریقے سے ہم لوگوں نے اہتمام کیا ہے، اور وہی کہ غریبی میں آٹا گیلا ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے رسول اسلام سے کہا کہ آپ کی دعوت ہے تو رسول اسلام نے تمام اصحاب سے کہہ دیا کہ دعوت ہے ان کے یہاں جانا ہے. دیکھیں بی بی صاحب عقل تھی تو بی بی نے کیا کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے رسول اسلام کی دعوت دی، ہم اس کے ضامن ہیں. لوگوں کو رسول اسلام نے دعوت دیا ہے وہ ضامن ہے. صلوات پڑھے محمد والے تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ضامن ہے، انہوں نے دعوت دیا ہے وہ اہتمام کریں گے. ہم نے رسول اسلام کو دعوت دیا ہے تو ہم جو ہے ان کا اہتمام کریں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کہ انسان ہے نا صاحب عقل ہے نا، تو عقل جو ہے یہ کیسے، یعنی ولایت ہے تو جو ہے عقل ہے، اگر جو ہے ولایت نہیں ہے تو پھر عقل نہیں ہے. چالاک تو ہو سکتا ہے، ہم بیوقوف بھی نہیں کہیں گے، نہیں ارے بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں. معاویہ کے لیے کہا نا جو یہ ہے مولا علی نے کہا کہ وہ ہم نہیں کر سکتے ہے نا، تو وہ جو ہے چالاک ہوتے ہیں لیکن جو ہے صاحب عقل نہیں ہوتے. اب آپ دیکھ لیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محب چاہنے والے اہل بیت کے دیوانے جناب بہلول یہ جو ہے دیوانے تھے، لیکن جو ہے ہارون جو ہے وہ صاحب عقل نہیں تھا، وہ جو ہے چالاک تھا لیکن جو ہے صاحب عقل نہیں تھا. جناب بہلول کیا تھے، یہ مولائے کائنات اہل بیت معصومین علیہ السلام کے دیوانے تھے. یہ دیوانے نہیں تھے، لوگ ان کے دیوانے تھے، سمجھے آپ، اور ہر طریقے سے جو ہے یہ چیزوں کو واضح کر دیتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہارون نے بھی یہ سوچا کہ یہ شخص جو ہے برابر جو ہے بحث اور مباحثہ ہوتا رہتا تھا، ہارون سے برابر بحث اور مباحثہ اور ہر طریقے سے جو ہے جناب بہلول یہ واضح کر دیتے تھے مثال کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، ہر طریقے سے. اب اس نے سوچا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ انہیں جو ہے قتل کر دے، لیکن یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے خود انہیں قتل کریں. لہٰذا جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہے اہتمام کیا، کہا کہ ایسا کریں کہ ہم نہ ماریں بلکہ جو ہے لوگ اسے خود ہی ختم کر دیں. تو اب اس نے کیا کیا سنیے گا، اگر سے سنا ہوا ہے لیکن بات بہت دقیق ہے. کہا کہ کس طریقے سے، تو اب اس نے کیا راستہ اختیار کیا، کہا کہ بہلول تم جو ہے بہت دعویٰ کرتے ہو، اچھا تم یہ بتاؤ ایک کام کر سکتے ہو. کہا کون سا کام؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہ بتا سکتے ہو کہ کتنے جو ہے حلالی ہیں اور غیر حلالی ہیں. جو غیر حلالی ہیں تم جو ہے لاؤ. کہا کتنے کو؟ کہا کہ زیادہ نہیں 40 آدمی کو لے کر آؤ. یہ سوچے کہ یہ تو جائیں گے ہر ایک سے پوچھیں گے مار کھائیں گے، جس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کسی بھی عورت سے پوچھیں گے تو یہ جو ہے مار کھائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ 40 افراد سے پوچھیں گے اور 40 کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، بیل بجائیں گے، اور جو بھی گھر سے نکلے گا جب یہ سوال کریں گے تو ہر ایک ماریں گے. تو ایک دو نہیں، معلوم یہ ہوا کہ 40 افراد، پھر اس میں سب آ جائیں گے نا، بیٹے اور بھائی اور یہ، اور سب مل کر ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس نے جو ہے کیا حربہ استعمال کیا. لیکن جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہو تو پھر وہ صاحب عقل ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا، ایک چوراہے پہ گئے اور جانے کے بعد کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہیں سے آواز دے رہے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، جو علی کا منکر وہ چلا آئے. 40 افراد دوڑتے ہوئے آ گئے. بہلول نے کہا چلو دربار میں لے کر آئے. اب جو ہے ہارون دیکھ رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا تھا. کہا اتنی جلدی؟ کہا ہاں. کہا کیسے معلوم؟ کہا رسول اسلام کی حدیث ہے.
رسول اسلام نے جو ہے وہ فرمایا ہے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں ہے نا ولایت ہے تو وہ انسان جو ہے صاحب عقل ہوتا ہے. اور جناب سلمان جو ہے وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے, 10ویں درجے پہ ہیں. وہی بات ابھی ملا لیجئے گا. کیا کہتے یاد ہے آپ کو کہ جناب سلمان اور خندق کے موقع پہ. تو بہرحال تو جنت جو ہے کہا کہ وہ مبارک ہو. تو جب رسول اسلام معراج سے آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے جب پوچھا, سوال کیا, تو رسول اسلام نے جو ہے بتایا, بیان کیا کہ بہت سے رازیں ہیں, کچھ راز ایسے ہیں کہ ہم جو ہے بیان نہیں کر سکتے تمام چیزیں. تو آخر کار جو ہے جب یہ بشارت ہوئی, حکم ہوا, تو رسول اسلام نے کہا ایک موقع پہ کہ سلمان جو کچھ چاہتے ہو تو مانگنا, سوال کرنا, ہم سے سوال کرنا. اب جناب سلمان جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ آخر ان سے سوال کریں تو کیا کریں, مانگیں تو کیا مانگیں, اس لیے کہ جنت تو مل ہی چکی ہے, جنت میں تو ہم جائیں گے. اب جناب سلمان سوچ رہے ہیں کہ اب جو ہے سوال کریں تو کیا کریں. اتفاق سے ایک روز جناب سلمان جو 350 سال کے ہو چکے تھے نا, اب اس وقت جو ہے گزر رہے ہیں, کیا دیکھا کہ مولا کائنات جو ہے ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب دیکھا کہ ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تو جناب سلمان نے سلام کیا, مولا کائنات نے سلام کا جواب دیا. اور جب جواب دیا تو اب اس کے بعد جناب سلمان نے مولا کائنات سے سوال کیا, کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر ہم کیا سوال کریں, کیا مانگے, رسول اسلام سے کیا مانگے. جنت میں تو جانا ہی ہے, اب اس کے آگے کیا ہے, جنت میں تو جانا ہی ہے. تو اب مولا کائنات سر نیچے کیے ہوئے ہیں اور مولا کائنات نے کہا کہ سلمان جاؤ, اور جانے کے بعد رسول اسلام سے آپ کہیے کہ جو راز کی باتیں ہیں ان میں سے ایک ہمیں بتا دیں. اب جو ہے جناب سلمان آئے رسول اسلام کی خدمت میں, اور آنے کے بعد سلام کیا, رسول اسلام نے جواب دیا. اب اس کے بعد جناب سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا کہ اے اللہ کے رسول, جو راز کی باتیں ہوئی تھی آسمان پہ اس میں سے ایک راز ہمیں بیان کر دیجیے. تو رسول اسلام نے کہا سلمان تم پہ بھی سلام ہو, علی پہ بھی سلام ہو. اب اس کے بعد جو ہے حکم دیا, کہا کہ دیکھو آگے چلے جاؤ, اور جاؤ, اور جانے کے بعد جو ہے پتھر ملے گا, پھر اشارہ کرنا, پھر جو ہے زینہ ملے گا, اور 1 2 زینہ اس طریقے سے طے کرتے جانا. پھر اس کے بعد جو ہے تم جانا, اور پھر جو ہے واپس آنا, اور آنے کے بعد تم بیان کرنا. اب جناب سلمان چلے, اب جب چلے پہلا زینہ, دوسرا زینہ, تیسرا زینہ, چوتھا زینہ, یہاں تک کہ سب زینہ طے کرتے رہے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ شہر ہے, پھر کیا دیکھتے ہیں محلہ ہے, پھر کیا دیکھتے ہیں کہ مسجدیں ہیں, پھر کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ممبر ہے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہر ممبر پہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں, ہر ممبر پہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں. جدھر دیکھتے ہیں مسجد میں ممبر, ادھر مولا کائنات, ادھر دیکھا ممبر مولا کائنات. اور اس کے بعد جب دیکھ کر واپس آئے, اور جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات موجود ہے. جب دیکھا کہ مولا کائنات موجود ہے تو مولا نے دیکھا جناب سلمان کو اور سوال کیا کہ سلمان آخر جو ہے اس قدر تم پریشان کیوں ہو, آخر مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولا ہم جو ہے ایمان کے 10 درجے پہ ہیں, ہمیں جو ہے کوئی حیرت نہیں ہے, ہمیں جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہے. جب ایک وقت میں آپ جو ہے 40 جگہ جا سکتے ہیں, سمجھے آپ, تو پھر اس میں تو کوئی حیرت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے, کہا کیا, یہ دیکھا کہ آپ موجود ہیں, بیان دیکھا تو ہر بیان جو ہے الگ ہے, ہر بیان جو ہے ہم تھوڑا نیا سنا رہے ہیں نا, لیکن ابھی حرکت میں لے کر آ جائیں گے, ہم پرانا پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں نا. ایک پڑھیے سلوات.
مولا کائنات کے فضائل ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی کہنے پھینک رہے نہیں ممبر سے بول رہے، ایسا نہیں ہے، نہیں اتنی حدیث اور روایات ہے نا، اتنے واقعات ہیں، 200 واقعات تو بیٹھے بیٹھے مولا علی کا بھی سنا دیں گے، اتنا تو وہی ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہر ایک بیان الگ۔ اب اس کے بعد جو ہے مولا کائنات نے فرمایا کہ سلمان انا مدح الرحمن، کہ سلمان ہم وہ ہیں کہ ہماری مدح جو ہے وہ رحمان کرتا ہے، ہماری مدح جو ہے وہ پروردگار کرتا ہے، یعنی پوری کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہے، چیزیں ہیں، وہ سب جو ہے وہ حمد، وہ مدح جو ہے وہ اللہ کی وہ چیزیں کر رہی ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ علی کا مدح کر رہا ہے، یعنی قرآن میں، اور کہا کہ سلمان دیکھو جنت کو جو ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب جناب سلمان نے جو ہے یہ سوال کیا ایسے موقع پہ کہ مولا ہر ممبر پہ الگ الگ بیان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دل میں جو ہے محبت ہو ہے اہل بیت کے سلسلے سے، دل میں کچھ اور زیادہ ہو، ہر ایک کا جو ہے نا الگ الگ جو ہے ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے دل میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ایسی چیز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر جو ہے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ جو مثلا جو ہے انسان مولا کائنات کے فضائل سن کر بے تحاشا جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے لگتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے یہی ایمان ہے نا، اس کے دل میں، اس کے سینے میں جو ہے یہ ایمان ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات کے فضائل سنتا ہے تو فوراً جو ہے سبحان اللہ نکل جاتا ہے اس کی زبان سے، یا جیسے ہی مثلا جو ہے کربلا کا نام سنتا ہے اور فوراً جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا جو ہے نوحے کا ایک شعر پڑھا یا مرثیے کا مثلا جو ہے ایک بند پڑھا اور انسان جو ہے رونے لگا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مثلا معلوم یہ ہوا کہ یہ دیوانہ ہے رونے لگا، نہیں، یہی جو ہے ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فضائل جو ہے ایسی چیز ہی ہے، اور مجلس صحیح ہے کہ انسان جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو بلند کر دیتا ہے، اور کوئی یہ مثلا جو ہے تعزیاتی جلسہ تو ہے نہیں، یا مثلا سیمینار تو ہے نہیں کہ سر جھکائے صرف سن رہے ہیں نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، یہ جو مجلس ہے نا، مجلس ہے اور لوگ یہ مجلس ہے نا، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ مجلس کا مقصد بتائیے۔ ارے مجلس خود ایک مقصد ہے، اور مقصد کا مقصد تھوڑی ہوتا ہے صلوات پڑھے محمد وآل محمد ہے۔ تو اب یہ ولایت ہے نا، اگر ولایت ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان جو ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، انسان جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ جناب حرہ سعدیہ کی جو ہر وقت جو ہے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتی تھی، صرف جو ہے یہ کا کام نہیں تھا، مثلا جو ہے وہ بودا کرتی تھی کپڑا وغیرہ، لیکن جو ہے احادیث بھی سناتی تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ اور رسول اسلام نے جو ہے یہ فرمایا، حدیث سناتی تھی، جو بھی عورتیں آتی تھی تو یہ جو ہے کام بھی کرتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ حدیث بھی سناتی تھی عورتوں سے، اور صرف سناتی نہیں تھی بلکہ جو ہے عورتوں سے یہ کہتی تھی کہ دیکھو گھر پہ جانا تو جانے کے بعد جو ہے عورتوں سے بھی
بیان کرنا اور پوچھنا کہ انہیں بھی جو ہے یہ حدیث یاد ہے یا نہیں، یا حدیث سنا ہے یا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے حرہ سعدیہ ہے نا کام بھی کرتی تھی اور مولا کائنات کے فضائل کو بھی، احادیث کو بھی بیان کرتی تھی، اور عورتیں جو ہے جاتی تھیں اور جانے کے بعد جو ہے اپنے گھر میں عورتوں سے بیان کرتی تھی۔ بعض عورتیں آتی تھی اور آنے کے بعد کہتی تھی کہ آپ حدیث سنائیے، اور حدیث کو جو ہے وہ عورتیں لکھتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض خواتین نے حجاج سے کہا کہ دیکھو کہ جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں اور تم جو ہے انہیں قتل کر دیا، لیکن ایک بوڑھی عورت ہے کہ سب پہ بھاری ہے۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ایک بوڑھی عورت ہے، وہ جو ہے گھر میں بیٹھی رہتی ہے، بونتی رہتی ہے، کام کرتی رہتی ہے، اور جو ہے مولا علی کے فضائل بیان کرتی ہے۔ رسول اسلام نے حدیث بیان کیا ہے اس حدیث کو جو ہے وہ سناتی رہتی ہے۔ تو کہا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے۔ کہا کہ پھر جو ہے حکم دیا، کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے اس سے یہ کہو کہ حجاج نے بلایا ہے۔ اب جو ہے اس کا خادم آیا اور آنے کے بعد حرہ سعدیہ سے کہا کہ تمہیں جو ہے حاکم نے بلایا ہے۔ تو حرہ سعدیہ نے کیا کہا؟ کہا کہ جاؤ، اور سنیے گا بات بہت دقیق ہے، کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد کہہ دو کہ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے واپس چلا گیا۔ تو پھر جو ہے حجاج نے کہا کہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو سپاہی نے کہا حجاج وہ جو ہے علی کی کنیز ہے، جھوٹ نہیں بولے گی، کہہ دیا ہے نا آئیں گے، ہے نا۔ تو پھر جو ہے وہ آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں جو ہے ولایت اہل بیت ہو تو پھر جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اس نے کہا کہ علی کی چاہنے والی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اب اس کے بعد جو ہے ادھر جو ہے حرہ سعدیہ نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، غسل وغیرہ کر کے آمادہ کیا۔ بچوں نے، بیٹوں نے سوال کیا، ماں سے پوچھا کہ مادر گرامی کہاں جا رہی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ولایت جو ہے ہمیں انعام میں ملا تھا، ہم اس کی اجرت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ولایت اہل بیت ہے تو پھر انسان جو ہے موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے نا، گلا کٹا دیتا ہے نا، لیکن جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اب حرہ سعدیہ جب دربار میں پہنچی، جیسے ہی دربار میں پہنچی تو پھر اس نے سوال کیا، کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم جو ہے علی کو خلفاء پہ فضیلت دیتی ہو۔ کہا کہ تم جو ہے اصحاب اور خلفاء کی بات کر رہے ہو، ہم تو علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ بات بہت دقیق ہے، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ کہا کہ ہم جو ہے انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ کہا کہ دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا، اور تم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ کہا تم جو ہے صاحب آ جائیے مولانا صاحب، ایک صلوات پڑھیے، آ جائیے آ جائیے۔ تو اور آگے آئیے۔ تو ہم جو ہے ہم انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے کون آیا؟ کہا جناب آدم۔ کہا جناب آدم آئے تو جنت میں گئے یا نہیں؟ کہا جنت میں گئے۔ تو کہا کہ جب جنت سے نکالے گئے تو لباس پہن کر آئے یا اتار کر؟ ارے ہو گیا جواب، کہا ہے جنت کا لباس، کہا اتار کر۔ کہا کہ یہ جو ہے انبیاء تھے، اور یہاں تو علی کے بیٹوں کے لیے جنت سے لباس آیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو یہ جو ہے اہل بیت
بیت معصومین علیہم السلام ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی جو منزلت ہے، اہل بیت کی جو فضیلت ہے، خود رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت من راس، کی اے علی، ہے نا، آپ کی اور ہماری مثال کیا ہے؟ آپ جو ہے ہمارے سر ہیں، سر، راس، اور ہم جو ہے جسد، ہے نا، بدن ہے، اور آپ جو ہے سر ہیں۔ اور رسول اسلام نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، ہے نا، کہ اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون، ہے نا، آپ کی صلح میں تمام چیزیں ہیں۔ تو کیا کہا کہ آپ کا گوشت میرا گوشت، بات بہت دقیق ہے، اسی کو پلٹ دیں گے، ہے نا، آپ کا گوشت میرا گوشت۔ علامہ سکھتین صاحب بھی قبلہ موجود ہے نا، بہت پرانے ساتھی ایران سے بیچارے، اب ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پہ۔ آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون۔ رسول اسلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت آپ کا گوشت، پہنچے نہیں، میرا خون آپ کا خون، ہے نہیں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون، ہے نا، آپ کا گوشت میرا گوشت۔ بیچ میں سے گوشت نکال دیجئے تو کیا ہوگا؟ ارے تمہارا گوشت میرا گوشت ہو گیا نا، تیرا میرا، تیرا خون میرا خون، ہوا کہ نہیں؟ واضح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ واضح ہو رہا ہے نا، یعنی آپ کا یعنی تیرا گوشت میرا، تیرا میرا ہو گیا۔ گوشت کو اگر جو ہے خون کو اور چیزوں کو نکال دیجئے، یعنی رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے علی، جو میرا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارا بھی ہو، جو تمہارا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا ہو تمہارا بھی ہو، ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس، ہے نا، اور ہم جو ہے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور علی نور اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو بتایا کہ دیکھو ہمارا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ تمہارا بھی ہو جائے، ہے نا۔ اسی لیے دیکھیں، مانے چاہے نہ مانے، لیکن جو خانہ کعبہ پہ جاتے ہیں تو رکن یمانی پہ سب رک جاتے ہیں، ہے نا، ولی اللہ کے پاس۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو ایک چیز اور کہا کہ سر ہے، سنیے گا پھر دقیق بات ہے نا، کہ آپ جو ہے سر ہیں، اور رسول اسلام جو ہے وہ جسم ہے، بدن ہے۔ اب جو علی کو رسول سے جدا کرے، گویا کہ وہ جو ہے رسول اسلام کے جسم سے سر کو جدا کر رہا ہے۔ ارے پڑھیے، اتنی دقیق بات کہی، صلوات تو پڑھیے، ہے نا مول صاحب، ہے نا۔ دیکھیے صرف صلوات نہ سمجھا کریے، صلوات میں بھی تبرہ ہے نا، اس میں بھی تبرہ ہے نا، آپ غور ہی نہیں کرتے، اس میں بھی تبرہ ہے۔ کہہ رہے تھے نا رسول اسلام، ہے نا، ابتر ہے، کچھ نہیں، نسلی نہیں، یا محمد اور آل محمد، پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے ایسی چیز ہے۔ خود رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا، نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا، علی کے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ کہہ دے کہ ہم نابینا ہیں، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، نابینا ہے، تو کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہے ایک ساتھ میں کئی عبادت کرتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد علی۔ تو کیا
کہا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے گونگے ہیں، ہے نا، ہم جو ہے گونگے ہیں نا، تو سن لو بھائی، سن لو، سننا بھی جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تو کوئی یہ کہہ دے ہم تو بہرے ہیں، یعنی علی کا ذکر، چہرہ، یہ تمام چیزیں، کہا کہ ہم جو ہے اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے تو ذکر کر لو، گونگے ہیں کر نہیں سکتے، ارے سن لو، کہا کہ بہرے ہیں سن نہیں سکتے، تو رسول اسلام نے فرمایا حب علی عبادت۔ اب تو نہیں کہو گے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے، اب محبت کا تعلق، عبادت کا تعلق دل سے ہے۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ تو سمجھے آپ؟ تب سن لیجئے، نعرے پہ بھی سنی لیجئے۔ اسماعیل دیوبندی کا جو ہے بہت مشہور ہے نا، مناظرہ وغیرہ بے شمار ان کے ہے نا، کہ ان سے جو ایک مرتبہ عبدالستار سے مناظرہ تھا، مناظرہ ہونے ہی والا تھا۔ ابھی جو ہے ظاہر سی بات ہے نا کہ مومنین اور جس کے دل میں جو ہے ولایت ہوتا ہے نا تو جوش تو ہوتا ہی ہے۔ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا کہ نوجوانوں نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ اب جب نعرہ حیدری لگا دیا، یہ حضرت عبدالستار جو ہے کتاب اتاب سمیٹنے لگے، ہے نا، سمیٹنے لگے تو اسماعیل دیوبندی نے کہا کیا ہوا، ہے نا، کیا ہوا، ہے نا، ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا، ہے نا، آپ جو ہے جا رہے ہیں، ابھی تو شروع نہیں ہوا۔ کہا سن نہیں رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کیا ہے، یہ نعرہ حیدری، یہ کیوں لگا دیا نعرہ حیدری؟ کہا نعرہ حیدری سے تو بھوت اور جنات بھاگتے ہیں، ہے نا۔ تو کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا آپ کی عزت کے لیے لگا دیا۔ کہا ارے ہماری عزت کے لیے، اس میں کیا ہماری عزت ہے نا، لگانا ہی ہے تو پھر جو ہے نعرہ تکبیر لگائیے، نعرہ رسالت لگائیے، کیا ضروری ہے؟ کہا کہ دیکھیے آپ کی عزت کے لیے لگایا ہے، نعرہ تکبیر وہاں لگایا جاتا ہے کہ جہاں کوئی اللہ کا ماننے والا نہ ہو، نعرہ رسالت وہاں کی جو رسول کا ماننے والا نہ ہو، تو وہاں لگایا جاتا ہے۔ اور آپ جو ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور رہا مسئلہ جو ہے وہ صرف جو ہے علی کا ہے، رہا جو ہے وہ صرف مسئلہ جو ہے وہ علی کا ہے۔ تو کہا کہ ایسا کریے کہ آپ بھی ہے نا اپنا لگائیے، مثلا جو ہے اپنے امام کا لگائیے، ہم اپنا لگا رہے ہیں تو آپ اپنے امام کا لگائیے۔ تو کہا کہ ہمارے امام کا تو مینارہ ہی نہیں بنا ہے۔ کہا نہیں بنا ہے، جب تک علی علی کریے، جب تک جو ہے وہ علی علی کریے، اور جب بن جائے گا تو پھر جو ہے آپ لگائیے گا۔ تو اب تو ہے وہ جوش میں آ گئے۔ کہا کہ یہ بتائیے اتنا آپ جو ہے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ارے علی نے بھی خود کبھی لگایا؟ کہا علی نے بھی لگایا تھا۔ کہا کب؟ کہا اس وقت کی جب مولا کائنات 3 دن کے تھے، جھولے میں تھے، اور اجدر کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا، تو فاطمہ بنت اسد نے ہے نا کہا کہ یہ حیدر ہے، اور مولا کائنات نے خیبر کے میدان میں بتایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور اس وقت کی جب ہم 3 دن کے تھے، اگر آج میری ماں خیبر دیکھتی، خندق دیکھتی تو نہ جانے۔ صلوات پڑھیے محمد والے، سمجھے آپ، ہے نا۔ تو کہا کہ جب تک نہیں ہے نا تب تک جو ہے یہی لگاتے رہو۔ تو بہرحال یہ اسماعیل دیوبندی کا مناظرہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ بے شمار۔ ایک اور سن لیجیے، جلدی سنا دیں، کیا صلوات۔ تو اسماعیل دیوبندی کے سلسلے سے ہے نا کہ وہ جو ہے برا بھلا کہہ دیا تھا، جو ہوتا ہے اپنا کہہ دیا زبان سے، تو انہیں جو ہے جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو بعد میں جو ہے حکومت نے، لوگوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے لکھ کر دے دیجئے کہ انہیں جو ہے ہم کچھ کہیں گے نہیں، آپ نہیں کچھ کہیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، لکھ کر دے دیجئے تو چھوڑ دیں گے۔ فوراً جو ہے لکھ دیا کہ فلاں فلاں کو اب جو ہے ہم برا بھلا نہیں کچھ کہیں گے، نہیں نام ہی نہیں لیں گے ان کا، لکھ دیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا بہت بڑے مولائی بنتے آپ، اور لکھ دیا ادھر۔
کہا کہ جب دنیا میں نام لینے پہ جیل ہو گیا، ارے محبت کریں گے، ارے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کہا دنیا میں نام لینے میں جیل ہو گیا، محبت کریں گے تو کیا ہوگا، ہے نا؟ پڑھ دیجئے آہستہ ہی صلوات پڑھ دیجئے۔ تو دیکھیں عمدن ہمارا موضوع ایک دم الگ ہے، لیکن چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی تھکے ہو کے نہیں، ہے نا، اس لیے کہ ابھی 4 دن تک بلانا بھی رہتا ہے نا آپ کو، ہے نا، سب دھیان دینا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے جو ہے علم کی روشنی میں علی کو نہیں پہچانا۔ اگر علم کی روشنی میں ہے نا ہوتے تو وہ پہچان لیتے ہیں نا کہ علی ابن ابی طالب کی منزلت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، لیکن جو ہے لوگوں نے جہالت کے اندھیرے میں علی کو دیکھا ہے نا، اسی لیے جو ہے انہیں معرفت نہ ہو سکی۔ ایک اور تھوڑا واضح کر دے، واضح کر دے، اس کو ذہن پہ رکھیے گا، ہے نا، یہ نہ سوچیے ایک ٹکڑا ہے، رکھیے گا آگے ملا لیجیے، خود ہی مل جائے گا، ملائے چاہے نہ ملائے، کہ انسان جو ہے علم کی روشنی میں نہیں بلکہ جو ہے جہالت کی روشنی میں۔ کہ مولانا رومی جو ہے وہ لکھتے تفصیل ایک واقعہ لکھتے کہ ایک دیہات میں کسان تھا، تو وہ روزانہ صبح یعنی سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنا گائے بیل جو ہے لے کر جاتا تھا کھیت میں، جوتا وغیرہ تھا، کھیت و جوت کر شام کے وقت واپس آتا تھا، اور آنے کے بعد جو ہے دروازے کے باہر وہ باندھ دیتا تھا، پھر سو جاتا تھا گھر کے اندر، اور پھر جو ہے صبح اٹھتا تھا سورج نکلنے سے پہلے، پھر جو ہے پاؤں سے مارتا تھا، ہے نا، اٹھو، اور اس کے بعد جو ہے پھر جاتا تھا کھیت میں، کھیت و جوتا تھا اور لاتا تھا، لانے کے بعد دروازے کے باہر باندھ دیتا، پھر سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا تھا، پاؤں سے مارتا تھا، اٹھو، جاتا تھا، جانے کے بعد جو ہے کھیت و جوتا تھا۔ تو ایک روز جو ہے یہ کسان بیچارہ جو ہے وہ گھر میں سو رہا تھا، ایک شیر آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس کے گائے کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد وہیں بیٹھ گیا، وہیں جو ہے بیٹھ گیا۔ اب یہ کسان جو ہے عادت کے مطابق ہے نا سورج نکلنے سے پہلے اٹھا، دروازے پہ آیا، پاؤں سے مارا زور سے شیر کو، اٹھ کھیت چلو۔ شیر نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں اندھیرے میں دیکھا ہے، بات ہو گئی، اس نے جو ہے اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر جو ہے ہمیں روشنی میں دیکھتا تو جان نکل جاتی ہے اس کی، ہے نا، یہ جو ہے یہی مر جاتا ہے نا، اس نے جو ہے اندھیرے میں دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے علی کو جہالت کی اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر علم کی روشنی میں دیکھتے تو پھر پہچان جاتے، معرفت ہو جاتی کہ علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان یا علیہ السلام کہنے سے، عاقل بنتا ہے انسان یا علیہ السلام کہنے سے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خیبر میں مشکلیں ہوتی ہے آسان یا علیہ السلام کہنے سے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ جو کمالات اور معرفت اور اگر جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب دل میں ہے، وہ انسان جو ہے سعادت مند ہوتا ہے۔ پھر وہ انسان جو ہے غور کرتا ہے کہ ایسا عمل کرے کہ جس سے اہل بیت معصومین علیہ السلام خوش ہو، ہے جو ولایت ہے دل میں کہ ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک مرتبہ جو ہے اپنا لباس دیا پیراہن سلنے کے لیے، تو وہ جو ہے خیاط جو ہے آستین ایک طرف کا بڑا کر دیا، تو مولا کائنات گئے اور کہا کہ چھوٹا کر دو، اس نے چھوٹا کر دیا، اور جو بچا تو مولا کائنات نے کہا یہ رومال میں کام آ جائے گا، اس نے کہا کہ مولا رک جائیے، یہ آستین جو ہے ہم سل دیں، تو مولا نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس جو ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہاں رکیں اور اپنی آستین سلوائیں۔ تو ایک سبق تو یہ بھی مل گیا ہے نا کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے اسے جو ہے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہے نا،
معلوم یہ ہوا ہے نا، اور ہم بھی اپنے کو بھی کہہ رہے ہیں نا، معلوم یہ ہوا کہ واٹس ایپ اور فیس بک کہہ دیے، اتنا تھوڑی ہم لگے رہتے ہیں اس میں، کہ معلوم یہ ہوا کہ اسی میں جو ہے وقت ضائع کر رہے ہیں نا۔ جہاں دیکھیے مثلا جو ہے انسان جو ہے راستے میں ہے، یہاں ہے، اچھا دیکھیے پہلے جو ہے یہ ہوتا تھا کہ یہ آئیے یا جائیے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ اگر سلام کر رہا ہے تو یہ ہوتا تھا کہ ہاں ہمیں سلام کر رہا ہے، اب تو بغل میں ہے، سلام کرتا جواب دو تو معلوم ہوا کسی اور کو جواب دے گا، کیا کریے، پڑھیے صلوات پڑھیے، ہے نا، کیا مسئلہ ہے سر؟ تو بہرحال سمیٹ دیں نا، اب اپنے سے کچھ نہیں پڑھیں گے، آپ کے اوپر ہے نا، بس کرتے ہیں کل جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، ہے نا، 50 منٹ زیادہ بھی نہیں ہے نا، زیادہ بھی اچھا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، 50 منٹ جو ہے بول نہیں رہے ہیں آپ، سچائی نہیں رہے ہیں، تو بہرحال جان لیجیے کوئی دور سے تھوڑی آئے ہیں نا کہ پھر جو ہے اتنی دور سے آئے ہیں تو وہ کرنا ہے، پڑھ دیں گے صبح شام، کبھی جب بھی پڑھوائیں گے، جہاں کہیں گے ہم پڑھ دیں گے، کوئی مسئلہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو بہرحال اب آخری بات سن لیجیے، آخری بات ہے نا کہ دیکھیں انسان کو جو ہے یہ مثلاً یہ نہیں سوچنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے نا، مطلب بعض جو ہے نا موضوع سے گھبرا جاتے ہیں، ارے کہ علی ولی اللہ موضوع ہے، موضوع سے گھبرا جاتے ہیں، تو بہرحال جو ہے کسی کو ہے نا گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مثلاً جو ہے ہوتا ہے یا مثلاً جو ہے اعتراض ہو تو یہ سب جو ہے فی سبیل اللہ ہوتا ہے نا، اس کا جو ہے پیسہ ویسا تو لگتا نہیں ہے نا، فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا جو ہے ہر شخص کو یہ ذہن پہ جو ہے رکھنا چاہیے، جیسا کہ فاتح ٹیکس نے جو ہے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ جلد ساز تھا، وہ جو ہے کتاب وغیرہ بناتا تھا، جلد سازی کرتا تھا، مرمت کرتا تھا، کتاب وغیرہ بناتا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، بس ایک ہی تھا، لوگ جو ہے اس کے پاس جاتے تھے اور جانے کے بعد کہتے تھے کتاب بنا دو، تو ایک شخص تھا اس کے پاس جو ہے نا قرآن تھا، تو اس نے سوچا کہ قرآن جو ہے نا بنوا دے، جلد سازی کرا دے، جلد وغیرہ مرمت کرا دے، لیکن گھر میں سوچ رہا تھا کیا کریں، بیوی نے کہا کہ آخر کیا بات ہے اتنا افسوس کر رہے ہو، کہا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا اس سے بنوا دے، جلد سازی کرا دے، تو کہا کہ چلے جاؤ، کہا کہ نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کتاب بنانے کے لیے دیتا ہے اس میں عیب نکالتا ہے، اس میں جو ہے غلطی نکالتا ہے، پورے کتاب پہ جو ہے نشان مار دیتا ہے نا، پورے کتاب پہ نشان مار دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے، تو کہا کہ نہیں جاؤ اور جانے کے بعد کہہ دینا یہ قرآن ہے، قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ دوسرے کی کتاب نہیں ہے، اور گیا اور جانے کے بعد دیا اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ قرآن ہے، اس میں جو ہے نشان وشان نہ مارنا، اس میں غلطی ولطی نہ نکالنا، ہے نا، یہ جو ہے قرآن ہے، اس میں غلطی نہ نکالنا، کہا کہ ٹھیک ہے جائیے بے فکر رہیے۔ اب اس کے بعد جب کتاب بن گئی آیا لینے تو کیا دیکھا، نشان مار دیا ہے، تبت ابی لہب کے جگہ جو ہے کاٹ کے اس کے باپ کا نام رکھ دیا، کہیں ابلیس کا کاٹ دیا، کہیں کچھ کاٹ دیا، نام کاٹ دیا، کہا یہ کیا، کہا جتنے نجیس نام تھے سب کاٹ کے جو ہے محلوں والوں کا لکھ دیا ہے نا، محلے والوں کا لکھ دیا ہے، آپ کے جو ہے باپ دادا کا لکھ دیا ہے، اور کہا کہ دیکھیے جو ہم نے جلد بنائی ہم اس کا پیسہ لیتے ہیں، اس کا پیسہ نہیں لیتے ہیں، سمجھے آپ، یعنی جو اعتراض کرتے ہیں وہ سب فی سبیل اللہ کرتے ہیں، پڑھیے صلوات محمد والا، اس کا پیسہ ویسا نہیں لیتے، فی سبیل اللہ کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے نا گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر جو ہے کل انشاءاللہ بیان کریں گے، بہرحال کہ یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی ولایت، یہ محبت، یہی ہے کہ انسان جو ہے سعادت مند اور سرفراز رہتا ہے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی، اور قبر میں اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ایام ایسا گزر گئے، چند روز جو ہے اور باقی ہے۔ ہاں دیکھیں کہ جب قافلے کو شام سے رہائی ملی اور رکا ہوا قافلہ جب شام سے کربلا آیا اور شہزادی نے بھائی کا چیلم کیا، اور چیلم کرنے کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے جانے لگا
تو بشیر بھی تھے، خطیب تھے. بشیر نے مدینے میں اعلان کیا کہ اے مدینے والو، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. کہ جو 28 رجب کو قافلہ گیا تھا، قافلہ لوٹ گیا، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے. بچے آتے تھے اور بشیر کے دامن کو پکڑتے تھے، سوال کرتے تھے، بشیر علی اکبر تو آ رہے ہوں گے. کوئی بشیر کو پکڑتا تھا، سوال کرتا تھا، بشیر قاسم تو آ رہے ہوں گے، بشیر اور محمد تو آ رہے ہوں گے. ہاں عزادارو، آخر کار بشیر نے اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے. اور جناب ام کلثوم نے جو مرثیہ پڑھا، کہیں نہیں ملتا کہ مدینے وارد ہوئے ہوں تو سید سجاد نے خطبہ دیا، کہیں نہیں ملتا. لیکن یہ جناب ام کلثوم نے کہا کہ اے مدینہ لا تقبلینا، اے مدینہ میرے آنے کو میرا قبول نہ کرنا. ہم گئے تھے تو ساتھ میں بچے موجود تھے، وارث موجود تھے، لیکن ہم لٹ کر آئے ہیں. ہاں عزادارو، شہزادی زینب ماں کی لحد پہ آئی اور آنے کے بعد بیان کرنے لگی کہ اماں زینب آئی ہے، لیکن لٹ کر آئی ہے، بھائی شہید ہو گیا. نانا کے مزار پہ لپٹ کر بیان کر رہی ہیں، نانا زینب لٹ کر آ گئی. شہزادی نے کہا کہ نانا اگر ارد گرد نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو بازوؤں سے ردا ہٹا کر دکھاتی ہے کہ بازوؤں پہ کیسے نیل کے نشان ہیں. ہاں عزادارو، شہزادی زینب اس کے بعد گھر کے اندر یعنی مدینے میں اپنے گھر کے اندر جو ہے قدم رکھتی ہے. جب گھر کے اندر قدم رکھا، جناب عبداللہ آئے اور آنے کے بعد عبداللہ نے کہا بی بی کون ہو؟ اس وقت زینب موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا؟ عبداللہ میں زینب ہوں. جب کہا میں زینب ہوں تو اب سوال کیا شہزادی نے بتایا کربلا کا واقعہ، بھائی شہید کر دیا گیا. اب عبداللہ نے زینب سے پوچھا کہ شہزادی یہ بتائیے کہ میرے لال اور محمد نے کیسے جہاد کی؟ اب شہزادی زینب اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہی ہے کہ محمد نے اس طریقے سے جہاد کیا. نانا کی شجاعت یاد دلا دی، دادا کی شجاعت یاد دلا دی، ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ بازو سے ردا ہٹ گیا. عبداللہ نے دیکھا کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان تڑپ گئے. کہا شہزادی اتنا بتائیے کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے ہیں؟ شہزادی نے کہا عبداللہ نہ پوچھو، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، دیار بدیار پھرایا گیا. آزاداروں بس آخری فکرہ، شہزادی زینب گھر کے اندر ہے. ایک مرتبہ شہزادی کی نظر قرآن پہ پڑی، پھر شہزادی کی نظر جو ہے دو چھوٹے چھوٹے مصلے پہ پڑی. زینب کچھ بھی ہو ماں تھی. کربلا میں زینب اور محمد کو یاد کر کے نہ روئی، اور لاش آیا شہزادی یاد کر کے نہ روئی. یہاں تک کہ کوفے میں گئی لیکن انہوں محمد کو یاد نہ کیا، شام میں گئی لیکن یاد نہ کیا، یہاں تک کہ واپس کربلا میں آئی لیکن انہوں محمد کو یاد نہ کیا. کچھ بھی ہو ماں ہے اور وہ محمد کو یاد کر کے نہیں روئی. لیکن زینب جب گھر کے اندر قدم رکھتی ہے، مسلے پہ نظر پڑی، قرآن پہ نظر پڑی، کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے اے میرے لال اور محمد، بیٹا تلاوت قرآن مجید کرنے والا کوئی نہیں، مسلے پہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. پروردگار روایت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. کریم جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہے، بیمارستان ہاسپٹل میں یا گھر پہ یا جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ انہیں شفا عاجل عنایت فرما.
کریم ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار و باعث ہماری ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے مقامات مقدس کو تحفظ فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔